بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ۔ آج کی ویڈیو ہماری مختلف مراحل پر مشتمل ہوگی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ۔ قرآن پاک کی سورہ الانعام میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ قرآن پاک میں آپ کے والد کا نام آزر آیا ہے، مگر مفسرین کا خیال ہے کہ کیونکہ آپ کی پرورش چچا کے ہاں ہوئی تھی اور چچا کو بھی باپ کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس حساب سے آزر آپ کا حقیقی والد نہیں تھا بلکہ حقیقی چچا تھا، جس کی سرپرستی میں آپ نے پرورش پائی۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ آزر نمرود کی حکومت کا وزیر مذہبی امور تھا۔ اس زمانے میں بت پرستی عام تھی اور ہر جگہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ لوگ ان بتوں کو نذرانے دیتے تھے اور گھروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ بابل جو عراق میں واقع ہے، اس ملک کا بادشاہ نمرود تھا، جو خود مختار تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس کا حکم تھا کہ میری پوجا کرو اور میرے ہی حکم کی تعمیل کرو۔ اس کا فرمان تھا کہ میرے ہی ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے اور میرے ہی ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایک مذہبی گھرانے بت پرستی میں ہوئی۔ گھر میں بھی بت خانہ تھا، یہ تمام بت خانے اس کے والد کی نگرانی میں چلتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت، ذہانت اور حکمت دے رکھی تھی، لہٰذا آپ شروع سے ہی بت پرستی کے خلاف تھے، بتوں کو بہت برا سمجھتے تھے، اور ان کا ایمان تھا کہ یہ بت نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اصل خدا کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، چاند اور سورج کو دیکھا، اور جب سب غروب ہو گئے تو آپ نے کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی ہستی تو غروب ہونے کے بعد ختم ہو گئی۔ لہٰذا آپ نے کہا کہ میرا خدا وہی ہے جو ان سب کو بنانے والا ہے اور جو کبھی غروب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے قائم ہے۔ یہ قوم اس زمانے میں چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتی تھی، ان کو سابی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو تبلیغ کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو سب کا رب ہے۔ یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی یہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ قوم شیطان کی پیروی کر رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب اپنے بتوں کے خلاف باتیں سنی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے تمہارے حق میں دعا کروں گا جو مجھ پر بڑا رحیم ہے، میں اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ قوم گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم سب گمراہی میں مبتلا ہو، یہ بت نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر قوم نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح عبادت کرتے دیکھا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم سب میرے دشمن ہو، میں تو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے قیامت کے دن بخش دے گا۔ مگر قوم نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور بت پرستی جاری رکھی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا جب تم موجود نہ ہوگے۔ اس ملک میں ایک میلہ لگتا تھا، جس دن میلہ لگا سب لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ ان کے ویران بت خانے میں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا۔ آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں اس بت خانے میں گھس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے بتوں کو تنزیہ یہ کہا کہ تم ان کو کھاتے کیوں نہیں، اور کلاڑا لے کر تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور آخر میں ایک بڑے بت کو بچا لیا اور کلاڑا اس کے کندھوں پر رکھ دیا اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب قوم میلے سے واپس ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور کلاڑا ایک بت کے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ ان کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ ان میں ایک نوجوان نے کہا کہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کی عبادت نہ کرو، یہ سب فضول ہیں۔ چنانچہ یہ مقدمہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ تم نے حرکت کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلاڑا ہے۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بول نہیں سکتے تو تمہیں کیا نفع دے سکتے ہیں؟ نصیحت بھی کی اور ملامت بھی کی۔ جب قوم کو کوئی جواب نہ آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔
اس کو جلا کر راکھ کر دو اور اپنے معبودوں کا ساتھ دو۔ لوگ کئی روز تک ایندھن جمع کرتے رہے، بلکہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ منت مانتا کہ اگر میری تکلیف رفع ہو گئی تو میں اتنا ایندھن لا کر دوں گا۔ جب بے شمار ایندھن جمع ہو گیا تو اس کو آگ لگائی گئی۔ اب ان کے سامنے مسئلہ تھا کہ اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے۔ تو انہوں نے ایک منجیک تیار کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا اور کئی آدمیوں نے جھولا دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، مگر آپ علیہ السلام ذرا بھی نہ گھبرائے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس آ کر عرض کی کہ میں آپ کی کس طرح مدد کروں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کبھی کوئی کام جلدی میں بھی کرنا پڑا ہے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ 2 دفعہ، ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور دوسری دفعہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی بن جا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس رسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا وہ بھی جل گئی، مگر آپ علیہ السلام بالکل سلامت رہے۔ آپ کے ارد گرد وہی آگ پھول بن گئی۔ ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ والدہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آگ میری والدہ کے لیے بھی سلامتی والی بن جائے، تو آپ کی والدہ نے آپ کے پاس جا کر آپ کا سر اور منہ چوما، جس پر آپ نے دعا کی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ نمرود بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور لوگ اس کے ساتھ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب نمرود کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نامی شخص ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے اور اس کو آگ میں بھی پھینکا گیا، مگر آگ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تو نے میرے ملک میں فتنہ پھیلا رکھا ہے، تیرا رب کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ سن کر مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے بھی جیل سے 2 قیدی منگوائے، جن میں ایک کو موت دینی تھی اور ایک کو رہا کرنا تھا، مگر نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ دیکھو، جس کو موت دینی تھی اس کو رہا کر دیا اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو پھانسی دے دی۔ اس پر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو نمرود لاجواب ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے تو میرا والد ہی مخالف تھا، اب تو ساری قوم اور بادشاہ بھی مخالف ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک صرف آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام ہی آپ پر ایمان لائے تھے، لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔